خطبہ مسنونہ کے بعد میں نے سورۃ النور سورہ نمبر 24 کی آیت نمبر 19 تلاوت کی ہے۔ اس مناسبت سے آج میرا عنوان ہے نئے سال کو سیلیبریٹ کرنا کیسا ہے۔ اللہ سے دعا ہے وہ ہم سب کو حق بولنے، خود اس پر عمل کرنے اور حق کا پیغام دوسروں تک پہنچانے کی توفیق دے، آمین۔ برادران اسلام، آج دسمبر 2023 کی 29 تاریخ ہے۔ اس کا مطلب ہے 2 دن کے بعد نیا سال شروع ہو جائے گا۔ عیسوی سن کا جب یہ سال ختم ہوتا ہے اور نیا سال شروع ہوتا ہے تو ختم ہونے والے سال کی آخری رات میں ایک جشن منایا جاتا ہے جسے لوگ ہیپی نیو ایئر کہہ کر ایک دوسرے کو مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ آج زیادہ تر مسلمانوں کو یہ نہیں معلوم کہ ان کا مذہبی سال کب شروع ہوا اور کب ختم ہوا، یعنی اسلامی سال کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، یہ زیادہ تر مسلمانوں کو معلوم نہیں ہے۔ ہاں، البتہ مسلمانوں کو ان لوگوں کا مذہبی سال اور ان لوگوں کی مذہبی تاریخ اچھی طرح یاد ہے جنہوں نے ہندوستان میں رہنے والے لوگوں کو آپس میں لڑایا اور گئے بھی تو یہاں کی خوبصورتی، یہاں کی دولت، یہاں کے بیش بہا اور قیمتی خزانے کو لوٹ کر لے گئے جنہیں ہم اور آپ انگریز کے نام سے جانتے ہیں۔ یہ 2023 جو چل رہا ہے اور 2024 جو آنے والا ہے، یہ انہی تن کے گورے من کے کالے انگریزوں کا سال ہے اور انہی کی مذہبی تاریخ ہے۔ کہنے کو تو آج ہم سیاسی غلامی سے آزاد ہو چکے ہیں، یعنی انگریز ہمارا ملک چھوڑ کر جا چکا ہے، لیکن ذہنی غلامی ابھی بھی ہمارے اندر باقی ہے، جس کا نظارہ ہم سال کی آخری رات میں جشن منا کر پیش کرتے ہیں۔ بہت ساری چیزوں میں ہم انگریزوں کی تقلید کرتے ہیں، ان کی نقالی کرتے ہیں، ان کی پیروی کرتے ہیں اور ان کے نقش قدم پہ چلتے ہیں۔ انہی میں سے ایک چیز یہ بھی ہے کہ جب نیا سال شروع ہوتا ہے تو نئے سال کا سورج نکلنے سے پہلے پوری رات، چاہے مسلم نوجوان ہوں یا غیر مسلم نوجوان، پوری رات آتش بازی کرتے ہیں، پوری رات پٹاخے پھوڑتے ہیں، پوری رات شراب و کباب کا جم کر استعمال کرتے ہیں اور انہی خرافات کے ذریعے نئے سال کا استقبال کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، اسلامی تاریخ میں ایک بھی واقعہ ایسا نہیں ملتا ہے، چاہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہو یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور ہو یا تابعین، تبع تابعین اور ائمہ اور محدثین عظام رحمہم اللہ اجمعین کا دور ہو کہ نیا سال شروع ہونے پر انہوں نے کبھی کوئی خوشی منائی ہو یا کوئی جشن منایا ہو۔ اس طرح کا ایک بھی واقعہ اسلامی تاریخ میں نہیں ملتا۔ اسی طرح یاد رکھیے، اللہ نے مسلمانوں کو خوشی منانے کے لیے سال میں 2 دن عطا کیا ہے، ایک ہے عید الفطر، دوسرا ہے عید الاضحیٰ۔ ان کے سوا کسی اور دن کو عید کے طور پر، تہوار کے طور پر منانے کا حکم نہیں دیا۔ اور یہ بھی بات اچھی طرح یاد رکھیں، یہ بات بھی اچھی طرح یاد رکھیں کہ اسلام میں جتنے بھی تہوار ہیں، خوشی منانے کے جتنے بھی ایام ہیں، چاہے وہ عید الفطر ہو، عید الاضحیٰ ہو یا ہفتہ واری عید جمعہ کا دن ہو، ان میں نماز ہیں،
عبادات ہیں، ذکر و اذکار ہیں، توبہ استغفار ہے اور قربانیاں ہیں۔ اور جس خوشی والے دن میں نماز نہ ہو، عبادات نہ ہو، ذکر و اذکار نہ ہو، توبہ استغفار نہ ہو اور قربانیاں نہ ہوں، سمجھ لیجئے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ اسے دنیا والوں نے ایجاد کیا ہے۔ اسلامی تاریخ میں بہت سارے سنہرے ایام آئے، خوشی کے بہت سارے دن آئے، ان دنوں میں خوشیاں منایا جا سکتا تھا، لیکن اس دور کے کسی بھی مسلمان نے کبھی کوئی خوشی نہیں منائی، کبھی کوئی جشن نہیں منایا۔ ایک حدیث پڑھ کے سنا دیتا ہوں، بات اچھی طرح سمجھ میں آ جائے گی۔ عن طارق بن شہاب عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا من اليہود قال له یا امیر المؤمنین آیۃ فی کتابکم تقرؤونها لو علینا معشر اليہود نزلت لاتخذنا ذلك اليوم عیدا قال ای آیہ قال اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ قال عمر قد عرفنا ذلك اليوم والمكان الذي نزلت فيه على النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم بعرفة يوم جمعة۔ رواه البخاری فی کتاب الایمان چیپٹر نمبر 2 حدیث نمبر 4-5۔ طارق بن شہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں، طارق بن شہاب رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی دور خلافت میں، یعنی جب وہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے، امیر المومنین تھے، تو ان کی خدمت میں ایک یہودی عالم آیا اور کہنے لگا، امیر المومنین آپ لوگوں کی کتاب قرآن مجید میں ایک آیت ہے، اگر ہم یہودیوں کی شریعت میں وہ آیت نازل ہوتی یا ہماری آسمانی کتاب توریت میں نازل ہوتی تو جس دن وہ آیت نازل ہوتی اس دن کو ہم عید کے طور پر مناتے، اس دن ہم کوئی جشن رکھتے اور بہت زیادہ خوشی مناتے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے پوچھا وہ آیت کون سی ہے؟ تو اس نے کہا وہ آیت یہ ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 3۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اللہ نے کہا میرے بندو میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور اسلام کو بحیثیت دین تمہارے لیے پسند کر لیا۔ اس نے کہا امیر المومنین یہی آیت ہے۔ تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا مجھے اچھی طرح معلوم ہے یہ آیت کب نازل ہوئی، کس دن نازل ہوئی اور کس جگہ نازل ہوئی۔ سنو یہ آیت عید کے دن ہی نازل ہوئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے، اور وہ دن بھی جمعہ کا دن تھا۔ ایک تو عید الاضحیٰ کا دن اور دوسرا جمعہ کا دن۔ اللہ اکبر، مسلمانوں کے لیے ڈبل خوشی ہوتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا لیکن سنو اس دن ہم کوئی خوشی اس لیے نہیں مناتے چونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کوئی خوشی نہیں منائی۔ میرے بھائیو ذرا غور کیجئے، جس دن ہمارا دین کمپلیٹ ہوا، جس دن ہمارا مذہب اسلام مکمل ہوا اور جس دن ہمیں صحیح زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ ملا، کیا ہم مسلمانوں کے لیے اس سے بھی بڑی خوشی کا دن کوئی ہو سکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور سے لے کر آج تک کسی بھی مسلمان نے یا کوئی بھی مسلمان اس دن کوئی خوشی نہیں مناتا ہے، اس دن کوئی جشن نہیں رکھتا ہے۔
پتہ چلا یہ جو نئے سال کا جشن منایا جاتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور جب اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ غیر اسلامی ہے، یہ غیروں کی نقالی ہے، یہ یہود و نصارہ کی اندھی تقلید ہے اور ان کے مذہب پہ عمل کرنا ہے۔ اور یاد رکھیے جو یہود و نصارہ کا طور طریقہ اختیار کرے گا، جو اسلامی طور طریقہ چھوڑ کر غیروں کا طور طریقہ اختیار کرے گا، یہود و نصارہ کے طریقے پہ چلے گا، یہود و نصارہ کا کلچر، ان کی تہذیب کو پسند کرے گا اور ان کی مذہبی تاریخ کو، ان کے مذہبی سال کو اور ان کے مذہبی دن کو جشن کا دن بنائے گا، خوشی کا دن بنائے گا، یاد رکھیے گا اس کا حشر بھی انہی لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ جب وہ قبر سے اٹھے گا تو ایسے ہی لوگوں کے ساتھ اس کا بھی حشر ہوگا، اس کا بھی وہی ٹھکانہ ہوگا جہاں ان یہود و نصارہ اور اہل ہنود کا ٹھکانہ ہوگا۔ دلیل حدیث ملاحظہ ہو، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تشبہ بقوم فہو منہم، رواہ ابو داود فی کتاب اللباس چیپٹر نمبر 53 حدیث نمبر 2839۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ بھی انہی میں سے ہوگا۔ مطلب ہماری شریعت میں، ہمارے مذہب میں، ہمارے دین میں ایسا کوئی رسم نہیں، ایسا کوئی رواج نہیں، ایسا کوئی جشن نہیں، ایسی کوئی عید نہیں، اس کے باوجود اگر کوئی نئے سال کا جشن مناتا ہے تو گویا وہ غیروں کی نقالی کر رہا ہے، وہ اہل ہنود اور یہود و نصارہ کے راستے پہ چل رہا ہے۔ اور جس نے دوسروں کی نقالی کرتے ہوئے نئے سال کا جشن منایا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بھی انہی میں سے مانا جائے گا، یعنی اس کا بھی وہی انجام ہوگا جو اہل ہنود اور یہود و نصارہ کا ہوگا۔ یہ ہیپی نیو ایئر منانا مذہب اسلام میں نہیں ہے۔ آپ غور کیجئے، جس رات وہ جشن منایا جاتا ہے اس رات آپ کو آتش بازیاں کرنے والے ملیں گے، اس رات آپ کو پٹاخے پھوڑنے والے ملیں گے، اس رات آپ کو شراب پینے والے پلانے والے ملیں گے، اس رات آپ کو ڈانس کرنے والے کروانے والے ملیں گے، ناچنے گانے والی عورتوں کو اسپیشل طور پر منگوایا جاتا ہے اور شراب و کباب کے ذریعے، ان خرافات کے ذریعے نئے سال کا استقبال کرنے والے ملیں گے۔ یہ شراب، یہ ناچ گانے اسلام میں حرام ہے، لیکن اس رات میں ختم ہونے والے سال کی آخری رات میں انہی دو چیزوں کا جم کر استعمال ہوتا ہے اور بے حیائی کو عام کیا جاتا ہے، لوگوں کو برائی کی طرف بلایا جاتا ہے، نوجوانوں کو اکسایا جاتا ہے۔ ایسے ہی لوگوں کو اللہ نے دھمکی دی ہے۔ کیا کہا اللہ نے؟ خطبہ مسنونہ میں جو آیت میں نے پڑھی اسی آیت میں ہے، اللہ نے کہا ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب عليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وانتم لا تعلمون۔ سورۃ النور سورہ نمبر 24 آیت نمبر 19۔ جو لوگ یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائیاں پھیلے، برائیاں پھیلے، چاہے جس طریقے سے بھی ہو، تو ان کے لیے دنیا میں بھی دردناک عذاب ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جو لوگ نئے سال کی مناسبت سے جو کچھ بھی کر رہے ہیں، اور اس میں زیادہ تر مسلمان نوجوان کر رہے ہیں، آج مسلمان نوجوان سب سے زیادہ اس مناسبت سے برائیاں کر رہے ہیں۔ وہ پارٹی کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، پلاتے ہیں، اسی طرح اسپیشل ناچنے گانے والی عورتوں کو منگواتے ہیں اور ان کے ساتھ نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں۔ ایسے تمام بدبختوں کو اللہ نے خبردار کیا ہے کہ انہیں دنیا میں بھی دردناک عذاب ہوگا، ایسے لوگ دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے اور آخرت میں بھی انہیں دردناک عذاب میں مبتلا کیا جائے گا۔ اور شراب کے متعلق
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ دو حدیث سنا دیتا ہوں میں، آپ کو سمجھ میں آ جائے گا۔ پہلی حدیث عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ ان رجلا قدم من جیشان وجیشان من الیمن فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شراب يشربونه بأرضهم من الدرة يقال له المزر فقال النبي صلى الله عليه وسلم أو مسكر هو؟ قال نعم۔ قال كل مسكر حرام وإن على الله عهدا لمن يشرب المسكر أن يسقيه من طينة الخبال۔ قالوا يا رسول الله وما طينة الخبال؟ قال عرق أهل النار أو عصارة أهل النار۔ رواہ مسلم فی کتاب الاشربہ چیپٹر نمبر 35 حدیث نمبر 2002۔ سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک آدمی ملک یمن سے چل کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، اس لیے ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے۔ اس نے پوچھا اللہ کے رسول، ہم لوگ ایسے علاقے میں رہتے ہیں جہاں ٹھنڈ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو ہم اپنے آپ کو گرم رکھنے کے لیے جو سے، مکئی سے اور باجرے سے شراب بنا کر پیتے ہیں، تو کیا اس کا پینا جائز ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا اس کو پینے کے بعد نشہ پیدا ہوتا ہے؟ نشہ ہے اس میں؟ تو اس نے کہا جی ہاں، نشہ تو بہت پیدا ہوتا، خوب نشہ چڑھتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر وہ چیز جس میں نشہ ہو یا نشہ پیدا کرنے والی ہو وہ حرام ہے۔ اب جو لوگ نشہ خوری کرتے ہیں، جو لوگ نشہ خوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، دارو پیتے ہیں اور دنیا بھر کی نشیلی چیزیں استعمال کرتے ہیں، اسی طرح نشہ کی چیز بیچ بیچ کر لوگوں کو نشیلی بنا رہے ہیں، نوجوانوں کو بگاڑ رہے ہیں، بچوں کو بگاڑ رہے ہیں، وہ تمام لوگ سن لیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ کا یہ وعدہ ہے، اللہ نے یہ قانون بنا رکھا ہے کہ ان کو طینۃ الخبال میں سے پلایا جائے گا۔ صحابہ کرام نے تڑپ کر کہا اللہ کے رسول یہ طینۃ الخبال کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کا پسینہ یا جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والی پیپ، العیاذ باللہ۔ دوسری حدیث سنیے، عن عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مسکر خمر وکل مسکر حرام ومن شرب الخمر فی الدنیا فمات وهو يدمنها لم يتب لم يشربها فی الآخرہ۔ رواہ مسلم فی کتاب الاشربہ چیپٹر نمبر 35 حدیث نمبر 2003۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نشہ والی چیز خمر ہے۔ خمر کہتے ہیں ہر اس چیز کو جو عقل کو ڈھانپ لے، انسان کو باولا بنا دے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو ختم کر دے، اس کو خمر کہتے ہیں۔ آگے فرمایا اور ہر نشہ والی چیز حرام ہے، جو دنیا میں پیے گا اس کی موت ہوگی اور وہ توبہ نہیں کرے گا تو اسے آخرت میں پینے کو نہیں ملے گا۔ کیا پینے کو نہیں ملے گا؟ اسپرائٹ، ناریل کا پانی، شربت؟ جی نہیں، بلکہ حوض کوثر کا جام پینے کو نہیں ملے گا۔ اور حوض کوثر کا جام کیسا ہوگا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرمایا کہ دودھ سے بھی زیادہ سفید، شہد سے بھی زیادہ میٹھا اور برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہوگا۔ جو ایک بار پیے گا اسے کبھی بھی پیاس نہیں لگے گی۔ اللہ اکبر میرے بھائیوں، اب جو لوگ نشہ خوری کرتے ہیں، شراب پیتے ہیں، دارو پیتے ہیں، نشہ کی دوسری چیزیں استعمال کرتے ہیں، اسی طرح جو لوگ نشہ کی چیزیں بیچ بیچ کر لوگوں کو نشیڑی بنا رہے ہیں، نوجوانوں کو خراب کر رہے ہیں، بچوں کو خراب کر رہے ہیں، وہ سن لیں قیامت کے دن جب وہ پیاس کے مارے ان کا برا حال ہو رہا ہوگا، ان کی زبان ان کے منہ کے اندر سے نکلی ہوئی ہوگی اور وہ پریشان حال ہوگا، بدحال
بدحال ہوں گے، پیاس کے مارے ان کی چیخیں نکل رہی ہوں گی، ایسے وقت میں ان کو حوض کوثر کا جام پینے کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ وہاں سے دھکے مار کر نکال دیا جائے گا، منہ کے بل گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور پہلی حدیث کے مطابق انہیں جہنمیوں کے بدن سے نکلنے والا بدبودار پسینہ پلایا جائے گا۔ اسی طرح سڑا ہوا اور بدبودار لہو اور پیپ پلایا جائے گا، جو اتنا خطرناک ہوگا، ایسڈ سے بھی زیادہ خطرناک کام کرے گا، جہاں جہاں سے بھی گزرے گا سڑا کر کے گلا کر کے پیچھے کے راستے سے نکال دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو جو لوگ نشہ خوری کر رہے ہیں، اور یہ صرف نشہ خوروں کے لیے نہیں ہے بلکہ ہر اس شخص کے لیے ہے جو آج سرکشی کی زندگی گزار رہا ہے، جو حرام خوری کر رہا ہے، جو نماز نہیں پڑھتا، جو سودی کاروبار کر رہا ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے یہ عذاب ایسے تمام لوگوں کو دیے جائیں گے۔ میرے بھائیوں، قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شراب کثرت سے پی جائے گی، ناچنے گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، لوگ ناچ گانے کے شوقین ہو جائیں گے، تو اللہ اس امت پر عذاب بھیجے گا۔ حدیث کے اندر آیا، جامع ترمذی کتاب الفتن چیپٹر نمبر 31 حدیث نمبر 2211، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فی هذه الامت خسف ومسک وقذف، کہ اس امت پر 3 قسم کے عذاب بھیجے جائیں گے۔ نمبر 1، انہیں زمین کے اندر دھنسا دیا جائے گا۔ نمبر 2، ان کے چہرے بگاڑ دیے جائیں گے، اور نمبر 3، ان پر پتھروں کی بارش ہوگی۔ فقال رجل من المسلمین یا رسول اللہ ومتى ذلک، تو ایک مسلمان نے پوچھا، اللہ کے رسول ایسا کب ہوگا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا ظہرت القیان والمعازف وشربت الخمور، جب ناچنے گانے والی عورتیں عام ہو جائیں گی، ناچ گانے عام ہو جائیں گے، اور لوگ کثرت سے شراب پئیں گے، تب اس طرح کا عذاب اللہ اس امت پہ بھیجے گا۔ اور میرے بھائیوں، اس حدیث میں جتنا بھی بتایا گیا آج کے دور میں اس سے کہیں زیادہ ہو رہا ہے۔ آج دنیا کی کون سی ایسی برائی نہیں جو مسلمانوں کے اندر نہیں پائی جاتی؟ دنیا بھر کی برائیاں آج مسلمان کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے اندر بے حیائیاں سب سے زیادہ پائی جاتی ہیں، مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ جھوٹ پایا جاتا ہے، مسلمانوں کے اندر سب سے زیادہ دھوکہ فراڈ پایا جاتا ہے، دنیا بھر کی برائیاں مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ بیچ بیچ میں ان کو چیتانے کے لیے، ان کو خبردار کرنے کے لیے اپنا عذاب بھیجتا ہے، لیکن ہم اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں، اتنے بے ضمیر ہو چکے ہیں کہ ہم کو احساس تک نہیں ہوتا ہے۔ کبھی سونامی کی شکل میں، کبھی بھیانک زلزلے کی شکل میں۔ 2017 کو آپ یاد کیجئے، برابر زلزلہ آتا تھا، اسی طرح شاید 1 سال پہلے ٹرکی میں جو زلزلہ آیا تھا آپ نے دیکھا ہوگا۔ 2017 میں یہ منظر خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ زلزلہ آتا تھا، جھٹکے پہ جھٹکے آتے تھے، لوگ ڈر کے مارے رات 12 بجے اپنا بستر چھوڑ کر کے کھلے میدان میں بیٹھا رہتے تھے، رات 12 بجے 1 بجے 2 بجے۔ میرے بھائیوں، یہ کیا ہے؟ اللہ کا عذاب ہی تو ہے۔ کبھی سیلاب کی شکل میں، سیلاب آیا، سب کچھ بہا کر لے گیا، کس کی ماں بچھڑ گئی، کس کے ابو چلے گئے، کس کی بہن ختم ہو گئی، کس کا بیٹا چلا گیا، کس کی بیوی چلی گئی، کسی کا کچھ عطا پتہ نہیں چلا۔ کیا ہے میرے بھائیو؟ یہ اللہ کا عذاب ہی تو ہے۔ کبھی مہنگائی کی شکل میں، آج مہنگائی کمر توڑتی جا رہی ہے، آج ہر آدمی شکوہ کرتا ہے، ہر آدمی بولتا ہے کہ مہنگائی سے ہم پریشان ہیں۔ کیا ہے یہ؟ اللہ کا عذاب ہی تو ہے۔ ظالم حکمراں کو مسلط کر کے کبھی اللہ تعالی ہمیں اپنے گناہوں کی سزا دیتا ہے۔ آج ظالم بادشاہ ہم پہ حکومت کر رہا ہے،
ہمارے خلاف جب چاہتا ہے کوئی بھی بل پاس کر دیتا ہے، ہمارے خلاف جب چاہتا ہے ایکشن لیتا ہے۔ کبھی گائے کے نام پر ہمیں مار دیا جاتا ہے، کبھی ہماری موب لنچنگ ہو جاتی ہے، کبھی ہماری مسجدوں کو توڑا جاتا ہے، ہمارے مکانوں کو، ہماری دکانوں کو توڑا جاتا ہے، کہیں ہماری ماؤں بہنوں کی عزت و آبرو سے کھیلا جا رہا ہے۔ میرے بھائیو، یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے برے اعمال کا نتیجہ ہے، جو گاہے بگاہے اللہ ہمیں چتانے کے لیے، ہمیں خبردار کرنے کے لیے ہم پہ نازل کر رہا ہے، لیکن ہم اتنے بے غیرت ہو چکے ہیں، اتنے بے شرم ہو چکے ہیں کہ ہم کو کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ عذاب بیچ بیچ میں نازل کر رہا ہے اور ہم برائی کرتے جا رہے ہیں، خرافات کر رہے ہیں، مستی کر رہے ہیں۔ جیسے یہ جو 31 دسمبر آئے گا، اس میں نہ جانے کتنے بدبخت لوگ کتنی برائیاں کریں گے۔ میں چاہے کتنا چیخوں چلاؤں، کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ ان کو کرنا ہے، لیکن کب تک کریں گے؟ جب تک سانس باقی ہے، جب تک دنیا میں موجود ہیں تب تک کریں گے۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ اس کے بعد تو کٹائی شروع ہو جائے گی، تب کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ بہرحال جیسے 31 دسمبر کی رات قریب آتی جاتی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں؟ پورا ہوٹل بک کر لیتے ہیں، میرج ہال بھی بک کر لیتے ہیں، آفس بھی بند رہتی ہے، لوگوں کے کاروبار بھی بند رہتے ہیں۔ کس لیے؟ نئے سال کا استقبال ہم شراب و کباب کے ذریعے کریں گے۔ میرے بھائیوں، کیا ان تمام گدھوں کے پاس، ایسے تمام لوگ جو یہ خواب سجائے بیٹھے ہیں، کیا ان کے پاس اس بات کی گارنٹی ہے کہ وہ نئے سال کا استقبال کر پائے گا یا نہیں؟ وہ نئے سال کا جشن منا پائے گا یا نہیں؟ 2024 کی پہلی تاریخ کا سورج وہ دیکھ پائے گا یا نہیں؟ کس کے پاس اس بات کی گارنٹی ہے؟ کسی کے پاس نہیں۔ پھر خوشی کس بات کی، جشن کس لیے؟ شاعر کہتا ہے، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، غافل تجھے گھڑیال یہ دیتا ہے منادی، برسوں نے گھڑی عمر کی ایک اور گھٹا دی، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، ایک اور اینٹ گر گئی دیوار حیات سے، نادان کہہ رہا ہے کہ نیا سال مبارک ہو۔ میرے بھائیوں، 2023 گزرے گا، ہماری زندگی کا 1 سال اور کم ہو جائے گا، ہم اور آپ اپنی موت سے، اپنی قبر سے 1 ہاتھ اور قریب ہو جائیں گے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے، ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم اپنے اعمال کا جائزہ لیتے، ہم اپنے نفس کا محاسبہ کرتے اور یہ سوچتے کہ 2023 میں ہم نے کتنی دفعہ اپنے رب کو ناراض کیا ہے، 2023 میں ہم نے کتنی نمازیں چھوڑی، 2023 میں ہم نے کتنے روزے چھوڑے، 2023 میں ہم نے کب اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا نہیں کی، 2023 میں ہم نے کتنے لوگوں پہ ظلم کیا، 2023 میں ہم نے کتنے لوگوں کا دل دکھایا، 2023 میں ہم نے کتنے لوگوں کو ستایا، 2023 میں ہم نے کب شراب پیا، 2023 میں ہم نے کب دارو پیا، 2023 میں ہم نے کب نشہ کی چیز بیچ کر کے لوگوں کی زندگی خراب کرنے کی کوشش کی، 2023 میں ہم نے کب سودی کاروبار کیا، 2023 میں ہم نے کتنی رشوت لی، 2023 میں ہم نے کتنے لوگوں کی زمین دبائی، 2023 میں ہم نے کتنے لوگوں کی دکانوں پہ، کتنے لوگوں کے مکانوں پہ ناجائز قبضہ کیا، اور 2023 میں ہم نے اپنے ماں باپ کا کتنی مرتبہ دل دکھایا۔ اس کے بارے میں سوچنا چاہیے تھا اور یہ عہد کرنا چاہیے کہ 2024 میں ایسا کوئی کام نہیں کریں گے جس سے ہمارا رب ہم سے ناراض ہو جائے۔ یہ کرنے والے کام ہیں، لیکن یہ نہیں کریں گے کیونکہ اس میں مزہ تو آئے گا نہیں، مزہ تو اس میں آئے گا جو کرنے والے ہیں۔ برائیوں میں مزہ آتا ہے، گناہوں میں مزہ آتا ہے، خرافات میں مزہ آتا ہے، لیکن یاد رکھیے گا جتنا مزہ لیں گے اتنی سزا بھی ملے گی، جیسی کرنی ویسی بھرنی،
نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے دوزخ بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ جیسے کر کے جائیں گے ویسا ہی بھگتنا پڑے گا، آپ کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہوش کے ناخن لیں، اپنے آپ کو صحیح کر لیں۔ مسلمان ہیں، پکا سچا مسلمان بن کر دکھائیں، اسلام کے نام پہ کلنک نہ بنے۔ آج ہمیں دیکھ کر غیر مسلم اسلام کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم مسلمانوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ کیا ہے اس کا ذمہ دار کون ہے؟ ہم ہی تو ہیں۔ ہاں، آج اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے۔ آج اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، روزہ نہیں رکھتے رمضان کے مہینے میں۔ آج اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، حرام خوری کیے جا رہے ہیں۔ آج اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں۔ آج اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں، نہ جانے کتنی بڑی بڑی حرکتیں، بری حرکتیں کر رہے ہیں۔ یہ اسلام کے نام پہ کلنک نہیں تو اور کیا ہے؟ تو میرے بھائیو، اپنے آپ کو صحیح کر لیں، ڈھونگی نہ بنے، صحیح اور سچا مسلمان بنے۔ کب تک آپ لوگوں کو دھوکہ دیتے رہیں گے؟ لوگوں کو دھوکہ دیں گے، دنیا والوں کو دھوکہ دیں گے، لیکن اللہ کو دھوکہ دے سکتے ہیں؟ اللہ کو دھوکہ نہیں دے سکتے۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ موت کا خیال کیجیے، آپ قبر کے بارے میں سوچئے، جہاں آپ کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا، جہاں آپ کے لیے بولنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ حشر کے میدان کے بارے میں سوچئے، اور اپنے آپ کو گناہوں سے، برائیوں سے بچانے کی کوشش کیجیے، ورنہ جیسے یہاں پہ ذلیل ہو رہے ہیں، یہاں پہ لات پڑ رہی ہے، وہاں بھی ذلیل ہوں گے، وہاں بھی کوٹے جائیں گے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں تمام خرافات سے بچنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق دے، اللہ ہمیں تمام برائیوں سے بچنے